औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं दाऊद साहब के साथ। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कार्ड्स दुनिया का क्या बता रहे हैं, हारोस्कोप क्या बता रहे हैं, दुनिया की रीडिंग किस तरफ है। महीना है अप्रैल का, क्या ये आतिश का मामला और अभी जो मामलात हैं ये चलते रहेंगे, जंग चलती रहेगी, गोले बारूद इसी तरह चलेंगे, दुनिया में अमन आएगा नहीं आएगा, क्या अब ये जंग यूरोप को अपनी लपेट में लेने जा रही है, क्या इस जंग में पाकिस्तान तो नहीं शामिल होने जा रहा, क्या अमन मुज़ाकरात होंगे या ये मामला रुक जाएगा, क्योंकि अभी तक मुज़ाकरात कोई मुश्किल नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर। होगा क्या, ये दुनिया का कार्ड, दुनिया का हारोस्कोप आज जानने की कोशिश करेंगे। पूरे मैप को मद्देनज़र रख के ये प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है। दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं आपने इस प्रोग्राम का फीडबैक देना है। इस प्रोग्राम में आपके लिए बड़ा कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, दुनिया का पूरा अगर हम हारोस्कोप खोलें, जोडी खोलें या कार्ड की रीडिंग इस वक्त क्या बता रही है, क्या मज़ीद आतिश है, मज़ीद लड़ाई है, मज़ीद असला है, बारूद है, मज़ीद पानी है, मज़ीद तेल के मामलात हैं, क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया और नाज़रीन आपका शुक्रिया, अपने प्रोग्राम देखने के लिए वक्त निकाला। और जिस तरह दुनिया की बात करें तो 2026 को मैं जब न्यूमरोलॉजी से लेता हूँ, क्योंकि पूरी कायनात जो है वो एनर्जी बेस्ड है, तो न्यूमरोलॉजी से सबसे पहले देखा जाता है कि जी जब आपका नया साल शुरू होता है उसमें ममालिक की एनर्जी क्या है और दुनिया की एनर्जी क्या है, तो उसी के मुताबिक हम प्रिडिक्शन देते हैं। उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं कि किस मुल्क का ज़ायचा कहाँ खड़ा है, और उसके बाद हम अपनी टैरो कार्ड की एनर्जी का भी यूज़ करके उसके ऊपर प्रेडिक्शन देते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह हम न्यूमरोलॉजी से बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी से 1 का अदद बनता है, 2 + 2 + 6 1। आप देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक की नंबरिंग में 1 जो है वो यकता खड़ा होता है, 1 की पावर्स है। और 1 जारी बात है, पहली 1 की अदद की सुपर पावर अल्लाह ताला की। अल्लाह इस पूरी कायनात के मालिक हैं और अल्लाह के अलावा इस पूरी कायनात को कोई भी नहीं चलाता। लेकिन यहाँ पे मैं अगर स्टार्स की बात करूँ न्यूमरोलॉजी, तो अमेरिका का जो अदद है, आप देखेंगे अमेरिका का ए से शुरू होता है और अलिफ से, और ऊपर से उसकी न्यूमरोलॉजी से वीनस 6 की अदद की एनर्जी बनती है। अच्छा, 1 को 6 सपोर्ट करता है। आप यहाँ पे ये कह रहे होंगे कि शायद बहुत बड़ा नुकसान हो गया अमेरिका को, कि अमेरिका की जो है वो इक़्तिसादी ताकत, पावर जो बादशाहत ख़त्म हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नज़र नहीं आता 2026 में। नज़र क्यों नहीं आता? मुझे तो इस बात का डर और खौफ है कि कहीं अमेरिका ईरान के तेल तक का कब्ज़ा ना कर ले। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से अमेरिका जो मिज़ाइल जाएगा वो जा भी सकता है कि नहीं जा सकता? अमेरिका वहाँ से निकल के आके यहाँ पे तबाही और बर्बादी फैला रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हम दरअसल थोड़े से ना जज्बाती कौम है, और हम जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखते। उन्होंने एक मखसूस अपनी फ़ौज तैयार की और ईरान में तबाही और बर्बादी मचा दी। सदर भी चला गया, बड़े बड़े लीडर भी चले गए। आयतुल्लाह सदर हैं, लेकिन उनके जो आयतुल्लाह खमीनी चले गए, उनका जो थिंक टैंक हैं वो सारे चले गए काफ़ी हद तक। और जो पासवान इनकलाब, बड़े लोग, सही बात है। ठीक है। अच्छा, अब एक जो उनका बेटा है उसका भी पता नहीं ज़ख्मी हालत में है। तो हमने टेक्नोलॉजी में क्या हासिल किया, क्या नहीं किया, अब ये भी नहीं पता कि ये जो सारे मिसाइल आ रहे हैं चाइना से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये भी कोई नहीं पता। इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ईरान ने तैयार किए हैं या पीछे से रशिया की सपोर्ट है, ये भी आप सब जानते हैं। तो मुसलमान जो है वो पिस रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल में। तो मैंने जब बात की 2026 की, तो 1 के अदद की एनर्जी 1 क्या है? 1 ये है कि अमेरिका के लिए तो ये 2026 सपोर्ट कर रहा है। तो अब 2026 अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 2027 चाइना को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ की सूरत हाल में, ये जंग की जो भी सूरत हाल है, इसमें फैसला बिलाशुबा ईरान टेबल पे नहीं आ रहा, लेकिन ये वक्त कितनी देर तक चलेगा? तो जंग तो महदूद होगी, बिल्कुल महदूद होगी, लेकिन ये वक्तन फ़वक्तन चलती रहेगी, मगर इसका नुकसान बज़ाते खुद जो है मुसलमान ममालिक को होता जा रहा है।
دیکھیں خلیجی ممالک دیکھ لیں یا وہاں پہ آپ سعودی عرب دیکھ لیں, دبئی دیکھ لیں, یو اے ای دیکھ لیں, کویت دیکھ لیں, وہاں پہ مسلمانوں کے اقتصادی معاملات, معاشی معاملات کافی, بلکہ قطر نے یہاں پہ بڑی اچھی جو ہے وہ کی صورتحال کے ایران کے ساتھ بیٹھ کے کچھ نیگوشیٹ کر لیا. بٹ ان سب کو بیٹھ کے عالمی اسلامتی کونسل کا اجلاس بلوانا یہاں پہ بنتا تھا, تمام مسلم ممالک اکٹھے ہوتے, ایران کو بھی بشمول وہاں پہ بلایا جاتا اور پھر ایک اسلامی پاورز کا ایک ہوتا, لیکن نہیں ہوا. تو یہ ایک مسلمانوں کے حق میں بات نہیں بلکہ خلاف جاتی ہے. ایک پاکستان ملک ہی ایسا ہے جو کہ ترکی کو ساتھ ملا کر یا یہاں پہ سعودی عرب کو, مصر کو لے کر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن جو ہم جو سمجھتے تھے کہ اسلام کا جو پاکستان قلعہ تھا, تو پاکستان جو اسلام کا قلعہ تھا, تو یہاں پہ ہی سارے فیصلے ہو جانے چاہیے تھے, وہ اس لیول کے نہیں ہو رہے, مگر ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے. سر میں اگر بات کروں, آپ نے سب سے پہلے 6 نمبر کی بات کی اور ایک اور کہا سال 2026 1 کا ہے. بالکل, ایران اس کے لیے ان کے انرجیز, ایران کا نیورولوجی سے 2 کا عدد ہے, تو کرنٹ صورتحال ہم ایران کی بھی نکالتے ہیں. تو کرنٹ ایران کی صورتحال کیا ہے, تو ایران تو اٹیک کر رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل کر رہا ہے, میزائل اٹیک کر رہا ہے, اور یہ سیکنڈ کارڈ کی انرجی میں یہ کرتا رہے گا, لیکن ایران کے نہیں پرابلم کھڑی ہوگی. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایران کے لیے پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے, اٹیک کر رہا ہے میزائل کے. یہ پرابلم کیا ہو سکتی ہے, یہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو جو ہے اب ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. کون سی ٹیبل پہ؟ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پھر فائدہ ہوگا. اب اس جنگ کا لمبا عرصہ ہونا ایران کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. تو اس جنگ کو اس صورتحال میں کنٹرول کرنا ایران کے حق میں بھی بہتر, کیونکہ ابھی ایران کی کوئی جو تنصیبات ہیں, جو پاورز کی تنصیبات ہیں, ابھی امریکہ نے اس کے اوپر ہاتھ روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک معاہدے میں شامل تھا, کیونکہ جب یہ ایران کے اوپر اٹیک کر رہے تھے تو ایران اسرائیل کی جو ہے تنصیبات کے اوپر اٹیک کر رہا تھا, کیونکہ ایک جنگ کا ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی پاورز کے اوپر نہیں کر سکتے. سر یہ 2 نمبر پورے سال میں اگر دیکھیں ایران کے لیے مشکلات تو ہیں ڈیفینیٹلی, ان کو انفراسٹرکچر بناتے 10-20 سال لگ جائیں گے, جتنا کچھ تباہ ہو گیا. یہ 2026 میں 2 نمبر ایران کا جو زوڈک نمبرالوجی کے حوالے سے کہاں دیکھتے ہیں؟ پریشر ہے جناب, پورا سال پریشر, یہ سال پریشر ہے, اگلا سال بہتر ہے ایران کے لیے بھی. اگلا سال یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے مفادات کو منوا لیا جائے, یہ بہترین وقت ہے. یہ جو اس وقت کا جا رہا نا, اس وقت کو ایران کس طریقے سے کیش کرے وہ ہم نکالتے ہیں کہ اس وقت ایران کو کون سا منصوبہ بندی کرنی چاہیے. تو ایران کی اس وقت کی منصوبہ بندی یہ ہونی چاہیے کہ ایران کو مایوسی اور نیگیٹیوٹی سے نکل کے سٹیٹ فارورڈ ہونا چاہیے, اور سٹیٹ فارورڈ ہو کے اپنے معاملات اور اپنے مطالبات کو منوایا جائے. تو یہ جو سٹیٹ فارورڈ ہونا اور مطالبات کو منانا, یہ ایران کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے. لیکن کوئی ملک بھی اس وقت ایران کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کھڑا, ایران اکیلا اپنی بات کو پریزنٹ نہیں کر پا رہا. تو یہاں پہ پاکستان کے اوپر اگر بھروسہ ایران کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی آپشن ہے. پاکستان اس وقت جو ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک اچھی میچنگ میں ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی ہے, لیکن پاکستان بذات خود اس وقت ایک خطرے کی جگہ پہ کھڑا ہے, کیونکہ پاکستان کا نیورولوجی میں 8 کا عدد ہے. 8 کا ہوتا ہے تخت یا تختہ, یا تو آپ پاکستان کو بالکل سب کے اوپر دیکھیں گے, اور یا تو پاکستان کی اگر آ گئی تو پاکستان, چائنا اگر سیدھا ہو گیا اور امریکہ بھی سیدھا ہو گیا اور سعودی عرب بھی سیدھا ہو گیا, تو پاکستان اس وقت جو ہے ایک دہلیز پہ کھڑا ہے. اور اس دہلیز پہ صرف جس طرح کہ دعائیں بچا رہی ہیں, اور پاکستان کی بالکل جناب, اور صورتحال میں پاکستان, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ سخت جنگی حالات ہیں, ایک طرف آپ کے انڈیا بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ انڈیا کی کرنٹ انرجی کی میں بات کروں تو انڈیا تو کام کر رہا ہے اپنے جو ہے پانی کے اوپر بھی, ڈیمز کے اوپر بھی, اور اپنے اسلحے کے اوپر بھی. کیونکہ انڈیا نے بھی ابھی ریسنٹلی آپ کے ساتھ جو جنگ کیا اس میں وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. تو انڈیا سے بھی خطرہ ہے پاکستان کو, پاکستان کے انڈیا کے معاملات ہیں, پاکستان کے افغانستان کے معاملات دیکھیں تو افغانستان میں بھی ظاہری بات ہے ہمارے جو بارڈرز ہیں وہاں پہ پرابلم موجود ہے. ایران کے معاملات پاکستان کے ساتھ بالکل زبردست ہیں, اچھے ہیں, اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے اگر معاملات کی کروں گا کہ پاکستان کے چائنا کے بڑے اچھے معاملات ہیں, اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے کرنٹ معاملات کی بات کروں تو سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے ہیں, اور قطر کے ساتھ پاکستان کے معاملات سالڈ ہیں, وہ بھی موجود ہیں. کارڈ ویسے نکل رہے ہیں. دبئی کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بھی اچھے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن دبئی جو ہے وہ ہمارے لیے گوادر کے لیے ایک پرابلم تھی,
تو دبئی کا جو بھی ہے یہ پاکستان کی انڈر پالیسی ہوگی. شاید 2-4 جو میزائل ہمارے دبئی نہ گئے ہوں تو یہ پاکستان کی گوادر کو, ہمارا تو نہیں گیا, میں بتا تو رہا ہوں, لیکن ایک پالیسیز تو ہوتی ہے نا. ہاں یہ انہوں نے میڈ ان پاکستان لکھ کے, چاہے ایران نے یا میڈ ان پاکستان, انہوں نے پاکستان شکریہ تھینکس پاکستان لکھ کے ایران نے, نہ صرف پاکستان کا انہوں نے. دیکھیں یہاں پہ سعودی عرب 2 میزائل گئے تھے ہمارے, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید جو ہے وہ اسرائیل نے بھیجے تھے. تو یہ شرارتیں ہوں گی. آپ میری پوائنٹ سمجھے کہ شرارتیں اس طرح کی ہوئی تو یہ ثابت کیا جائے کہ یہ پاکستان اس کے ہاتھ میں پیچھے ہے. بالکل صحیح. تو یہ اس وقت ان چیزوں کو, اس سوچ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے مائنڈ میں یہاں کہ یہ جو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو تب ایجنسیاں کام کرتی ہیں, موساد کام کر رہی ہوتی ہے, را کام کر رہی ہوتی ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی ثبوت امریکہ کے آگے پیش کرے گا کہ آپ تو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان ایران کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایران جو ہے وہ سعودیہ پہ. تو یہ خطرے کی گھڑی ہے اس وقت. ہاں, پاکستان ماشاءاللہ سب کے ساتھ ہی ویسے ٹھیک معاملہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مذاکرات کو کامیاب کریں. سر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ تو مذاکرات کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ تو ابھی تو مذاکرات میں کنفیوژنز ہیں. ابھی مجھے ایسی صورتحال نظر نہیں لگ رہی جب تک کہ چیزیں نہیں آگے بہتر ہوں گی. یہ ہو سکتی ہیں کہ نہیں, یہ اس کے اوپر کوشش بہت زبردست ہو رہی ہے اور یہ کوشش برابر ہوگی اور یہ ہو جائے گی. اور یہ کوشش, اور یہ یہاں پہ میں آپ کو پریڈکشن دیتا ہوں, مئی کے مہینے میں آپ مذاکرات, پریڈکشن آپ نے یاد رکھنا ہے, مئی کے مہینے میں مذاکرات بھی ہوں گے, 2 کنٹریز بیٹھیں گے, امریکہ بھی بیٹھے گا اور یہ مذاکرات فائنل ہوں گے. تو مئی کا مہینہ کس چیز کا ہے؟ نیگوشیشن کا, مذاکرات کا اور جنگ بندی کا. سر اپریل پورا ایسا ہی چلے گا؟ ابھی اپریل میں ابھی چیزیں طے ہوں گی, مذاکرات چیزیں طے ہوگی, کریں نہ کریں, یہ فیصلے ہوں یہ فیصلے ہوں, تو مئی کا مہینہ فائنل جنگ بندی ہو سکتی ہے. مئی کے مہینے میں جنگ بندی ہو سکتی ہے. دعا کریں جی, اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کریں. آپ پاکستان کے لیے دعا کریں, مسلم امہ کے لیے دعا کریں, جہاں جہاں بستے ہیں دعا کریں, امن آئے اور دنیا میں پیار محبت چلے اور یہ لڑائیاں ختم ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عاطف مجید اور دو صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.